السلام علیکم دوستو، ندیم احمد حاضر ہے اپنی نیو ویلاگ کے ساتھ کھٹی میٹھی باتوں میں۔ دوستو، خبریں دن بدن گرما گرم اور کھٹی میٹھی ہوتی جا رہی ہیں۔ نمبر 1 جو مولانا نے کل پینترا بدلا اور اپنے ہی رقیب عمران خان سے ہاتھ ملا لیا، کیونکہ ان کی جو سیاست ہے مولانا صاحب کی، وہ صوبہ سرحد میں ختم کرنے والے عمران خان ہیں کہ انہوں نے بالکل صفایا کر دیا صوبہ کے پی کے سے ان کا۔ تو اس کے بارے میں تھوڑی سی بات آج، اور پھر کہتے ہیں نا کہ بی مینڈکی کو بھی زکام ہوا، تو جناب پیر پگاڑا یعنی جی ڈی اے والے بھی تھوڑے دیکھا یار یہ تو لگتا ہے کوئی تحریک شریک چلنے والی ہے، سبھی لوگ چیخ رہے ہیں تو ہم بھی کوئی ڈرامہ کریں کہ ہمارے ساتھ بھی دھاندلا ہوا ہے۔ تو انہوں نے بھی سندھ کے اندر احتجاج شروع کر دیا۔ اس کے بعد آج سیٹرڈے کے دن اعلان کیا ہے جناب عمران خان اور پی ٹی آئی نے کہ بھئی ہم دھاندلی کے خلاف احتجاج کریں گے پرامن۔ تو دیکھیے کیا ہوتا ہے، کہاں جمع ہوتے ہیں۔ زیادہ تر امکان تو یہ کہ پریس کلب کے باہر ہوں گے یا چیف الیکشن کمشنر کے باہر ہوں گے یا کچھ مقامات کو جنہوں نے اعلان کیا تو وہاں پر ہوں گے، تو اس کے بارے میں کچھ بات کریں گے ہم لوگ۔ اور نواز شریف کی پارٹی میں کھلبلی، جو ان کی سینئرز کا اجلاس ہوا تو سب نے یہ کہا کہ بھائی جو بھی فیڈرل گورنمنٹ لے گا اس کے گلے میں تو گھنٹا ہے، اتنی مہنگائی کرنی پڑے گی اور اتنے وہ اسٹیپس لینے پڑیں گے سخت ترین کہ عوام تو اس کو جوتے ماریں گے، لہٰذا ہم بھی الگ ہو جاتے ہیں۔ ہم کیوں جا کے قربانی کا بکرا بنے؟ ہمارا تو پنجاب میں کام پورا ہو گیا، سمپل میجورٹی مل گئی، اللہ خیر صلی اللہ، پنجاب میں موجہ لگائیں گے۔ پیپلز پارٹی سندھ میں موجہ لگائے، نواز شریف موجہ لگائے کے پی کے میں، اور بلوچستان میں تو ملی جلی حکومت ہوتی ہے، سبھی پارٹیاں مل کے ایک ملغوبہ بنا لیتے ہیں۔ تو باقی بچی کہ موجہ کون تو ابھی ہر آدمی دوسری کہہ رہا بھائی تو بن جا۔ تو نواز نے بھی کھیل کھیلا کہ بھائی ٹھیک ہے عمران خان صاحب آپ بن جاؤ آپ کی پارٹی میجورٹی میں۔ تو یہ باتیں ہیں، بات کرتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ تو پہلا مسئلہ تو وہی ہے کہ مولانا صاحب نے بیان داغا۔ یہ میں بتاتا چلوں کہ مولانا فضل الرحمان سب سے زیرک سیاستدان اگر ہیں، سب سے ذہین سیاستدان ہیں جو نفس کو سمجھتے ہیں، وہ مولانا صاحب ہیں۔ تو اگر زرداری صاحب سے بھی میں ان کو زیادہ درجہ دیتا ہوں کہ بہت ہی ماہر آدمی ہیں، نفس کو سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو کیا گیم ہونے والا ہے۔ تو انہوں نے جو پینترا بدلا ہے، عمران سے جو ہاتھ ملایا تو دال میں کچھ کالا ہے، کہتے ہیں بنیے کا بیٹا کچھ دیکھ کر ہی گرتا ہے۔ اس کو میں بعد میں جا کے ایکسپلین کروں گا۔ دوسری خبر، عمران صاحب نے فوری طور پہ انہوں نے بھی پینترا بدل دیا۔ انہوں نے کہہ دیا کہ جناب پہلے تو کہتے تھے ہم فیڈرل میں اور پنجاب میں حکومت بنانے جا رہے ہیں، اب انہوں نے اعلان کر دیا کہ نہیں، ہم تو وہاں پہ اپوزیشن کرنے جا رہے ہیں، لیڈر آف اپوزیشن ہمارے ہوں گے اور ایک بہت بڑی اکثریت کے ساتھ ہوں گے ہم لوگ، اور ہم جو ہے وہ شروع غگا کریں گے کہ ان کو ایوان کو چلنے نہیں دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ فتح مکہ کے بعد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا وہی کریں گے، کہ تمام دشمنوں کو معافی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ہاتھ ملانے پہ ہر ایک سے تیار ہے۔ ایسا کیوں ہوا یہ بھی ہم بتائیں گے آپ کو آخر میں۔ تو پورے اس میرے ولاگ کو ضرور سنیے۔ اس کے بعد احتجاج کا اعلان ہو رہا ہے، آج کے دن لوگ جمع ہوں گے مختلف جگہوں پہ۔ دیکھیے کتنا پرامن رہتا ہے، یہ تشدد کی طرف جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہم لوگوں پر۔ تو اس میں آج نظر آئے گا، اس کے لیے وہ سب لوگوں سے مل رہے ہیں۔ پہلے مولانا صاحب سے ملنے کے بعد وہ فوری طور پہ آفتاب احمد خان شیرپاؤ سے ملے، جمہوری وطن پارٹی۔ ان کا بھی وہی مسئلہ ہے کہ آفتاب شیرپاؤ کی وہ جو خاتمہ بالخیر کیا ہے وہ تو
پی ٹی آئی نہیں کیا ہے کیونکہ وہ تو کے پی کے کی پارٹی ہے، چھوٹی سی پارٹی ہے، کچھ مخصوص علاقوں کی پارٹی ہے، تو وہ کیسے عمران سے ہاتھ ملا رہے ہیں؟ تو اس کے پیچھے بھی دال میں کالا ہے، ضرور بتائیں گے ہم آپ کو آگے چل کے۔ اس کے بعد انہوں نے جماعت اسلامی سے بات چیت کی ہے کہ بھائی آپ بھی ہمارا ساتھ دیں کیونکہ آپ کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ دھاندلی ہوئی ہے۔ ان کو زیادہ شکایت جماعت اسلامی کو کراچی میں ایم کیو ایم سے کہ ہماری سیٹیں جیت کے ایم کیو ایم کو دی گئیں واللہ عالم۔ اور اس کے بعد جو بات آتی ہے، اور کیا بات ہے، جب ہاں ان کا پینترا انہوں نے بدل لیا نواز صاحب نے، انہوں نے بھی وہ گیم کیا کہ بھائی سارے برائی ہمارے پہ آ رہی ہے کہ حکومت لینا چاہتے ہیں، ہم بھی نہیں لینا چاہتے، ہمیں پتہ ہے وہ جو بھی وزیر اعظم بنے گا وہ اپنی مقبولیت کھو دے گا، اس کو اتنے سخت اور مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے، تو لہٰذا بھیا ہمیں بھی چھوڑ دو، بہتر ہے کہ لارجسٹ پارٹی پی ٹی آئی ہے وہ حکومت بنائے، ہم کیوں بنائیں، ہمارے پاس تو سیکنڈ نمبر پہ نا، وہ جائیں پیپلز پارٹی سے مل جائیں، ایم کیو ایم سے مل جائیں، سب سے مل جائیں، حکومت بنا لیں، واللہ اللہ کا، ہمارا تو پنجاب میں اکثریت ہو گئی، سمپل میجورٹی، ہم تو وہاں موجیں لگائیں گے۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا یہ ہم اب آپ کو بتائیں گے آگے چل کے، سنتے رہیے۔ اور اتنی خاص سیاسی افق پہ باتیں نہیں ہیں سوائے کہ مولانا صاحب نے تردید کی ہے کہ فیض حمید صاحب کا جو میں نے نام لے لیا تھا غلطی سے لے لیا تھا، اس فیض حمید جو ہے وہ اس میں شامل نہیں تھے، جب ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس کر رہے تھے تو فیض حمید صاحب وہاں سے چلے گئے تھے، اور ان کو جو ہے نا وہ آئی ایس آئی کے سربراہ نہیں تھے، اور ان کو پشاور میں کور کمانڈر بنا دیا گیا تھا۔ چلو ایک تصحیح تو ہو گئی۔ اب پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے؟ وہ بھی بیچ میں لغلغے میں ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، پہلے وہ سوچ رہے تھے ہم بنے، بلاول بھی فرار ہو گئے کہ میں کیوں وزیر اعظم بنوں، کیونکہ بھیا وہ اتنے سخت فیصلے لینے میرے گلے میں نہ آ جائیں، بلکہ انہوں نے کہا نواز شریف کا وہ کریں گے یا شہباز شریف جو بھی بنے، ہم ان کو ساتھ دیں گے، سپورٹ کریں گے، ووٹ ڈالیں گے تاکہ وزیر اعظم بن جائیں، لیکن ہم منسٹریاں نہیں لیں گے، کیونکہ ان کی بھی ڈر ہے کہ یار سر ہمارے عوام پیچھے آئے گی کہ یہ تم نے کیا کیا، مہنگائی کر دی، پیٹرول گیس یہ وہ دنیا کیا چیزیں، بھوکا مار دیا، ننگا کر دیا۔ پھر کیا ہوگا؟ اب سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا سینیریو چل رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ بیسیکلی دیکھیے جو میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ دیکھیے شروع سے عمران خان جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی پارٹی کو بنانے والی ہمارے آئی ایس آئی کے سربراہان ہیں، 3-4 آئی ایس آئی کے سربراہان نے اس کو بنایا، اس کا بت تراشا اور اس کو کھڑا کیا، اور اس کو بنانے کے لیے ان لوگوں نے اس کے مقابلے میں پارٹی تھی جن کی عوام میں مقبولیت تھی، جس کے اندر نواز لیگ ہوئی اور پیپلز پارٹی ہوئی، ان کو بدنام مطلب ان کو نعرہ دیا کہ ان کو بدنام کیا جائے کہ یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، کھا گئے، سرے محل بنا لیا، ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس بنا لیے، فلاں کر لیا، منی لانڈرنگ کر لی، بلا بلا، مطلب اس کی امیج کو جو ہے جناب آئی ایس آئی کے لوگوں نے یا فوج کے لوگوں نے مل کے، ایک مخصوص گروپ فوج کا جو کہ عمران کو بنانا چاہتا تھا، پاور میں لانا چاہتا تھا، ان کے پیرل جو ان پارٹیوں کے پیرل اس کو ایز اے لیڈر کھڑا کرنا چاہتا تھا، تو انہوں نے یہ نعرہ عمران کو دیا اور اس کو پھیلایا اور ترویج کی اور اس پہ بڑی محنت کی تاکہ عوام کی نظروں میں دوسرے لیڈروں کی وقت گر جائے، اور عمران صاحب کو پارسا بنا کے پیش کیا گیا اور اس کی پر محنت کی گئی۔ تو یہ تقریباً 15 سال پرانا پروگرام ہے جس پہ بڑی محنت کی گئی، بڑی اس کو بت کو اچھی طرح تراشا گیا، اس کے اندر بڑے اس کی برائیوں کو بھی چھپایا گیا جو پہلے والی تھیں اور ادھر ادھر کی تھیں ان کی، اور ان کو بنایا گیا، کچھ مذہبی ٹچ دیا گیا اور اس کو ایک پارٹی بنا کے کھڑا کر دیا گیا۔ تو جب اتنی محنت کی گئی، اور جو اس کا جو جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک بہت بڑا وہ ہے یہ جو سوشل میڈیا گروپ، یہ بھی فوج نے بنا کے دیا تھا، ان لوگوں نے پورا سیٹ اپ کر کے دیا، ان کے حامی جو ہیں وہ لوگ ہائر کیے،
جو عمران صاحب کے بت کو تراشیں اور عوام کی نظروں میں اس کو بالکل ہیرو کی طرح پیش کریں. ان کے لیے تمام ٹی وی چینلز کو وہ کیا گیا اور ہائر کیا گیا. ان کے اندر اپنے پسند کے صحافی رکھے گئے، ایسے پروگرام بنائے گئے، پھر ونگ بنائے گئے آئی ایس پی آر میں، جہاں سے باقاعدہ جو ریٹائرڈ فوجی جو تھے جو بعد میں مبصر بن گئے ان کو پیسے دیے گئے. وہ انہوں نے جا کے ان کی شخصیت بنانا شروع کی، اور اس طریقے سے سوشل میڈیا ونگ بنایا، اور سب کچھ یہ سب وہاں سے کیا گیا ہے. عمران خان کا کوئی رول نہیں ہے، یہ سب ان لوگوں نے بنایا. لیکن جب باجوہ صاحب سے ان کی تھوڑی سی معاملہ گڑبڑ ہوا، اور خاص طور سے فیض حمید کی کہ اس کو آئی ایس آئی کی جگہ سے جو ہیڈ تھے وہاں سے ہٹا کر کور کمانڈر پشاور جب بنانا جا رہا تھا، تو اس پہ جھگڑا ہوا اور جھگڑا پڑا، اور جھگڑا اس طرح بڑھا کہ اس میں ایک دوسرے کی ایک ذاتی معاملات بیچ میں آ گئے. یعنی ایک دوسرے کی پرسنل ہو گیا کہ باجوہ صاحب نے کہا اچھا تم میری اتھارٹی کو چیلنج کر رہے ہو، اس نے کہا تم ایز اے وزیر اعظم نے کہا آپ میری اتھارٹی کو چیلنج کر رہے ہیں. اب بات بگڑتی چلی گئی اس کی وجہ سے. اور دوسری اکنامیکل کنڈیشنز بہت خراب ہو رہی تھیں، بہت برے حالات تھے، مہنگائی بڑھ رہی تھی، تو فوج میں بھی تھوڑی تشویش تو ہوئی. لیکن بہرحال عمران کا امیج تو قائم تھا فیملیز کے اندر، نوجوانوں میں، خواتین میں، پورے جو ایک یہاں پہ ایلیٹ کلاس ہے یا اچھے کھاتے پیتے لوگوں کی کلاس ہے، پڑھے لکھے لوگوں کی کلاس ہے، تو اس پہ فوج کے لوگ بھی شامل ہیں، بیوروکریسی کے لوگ بھی شامل ہیں، اور بھی لوگ ہیں اربن ایریاز کے جو نوجوان ہیں، شہری اور یہ وہ، تو وہ سب ان کے پیچھے تھے. یہاں پہ صرف ذاتی لڑائی شروع ہوئی باجوہ صاحب کی ان کی، اور اس چکر میں عمران صاحب کی چھٹی کرائی گئی. لیکن یہاں بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا، کیونکہ آپ نے کرا تو دی، لیکن آپ اقلیت میں تھے، اور پیچھے کا نیچے کے جتنے بھی لوگ ہیں فوج میں اور تھے، کچھ ریٹائر بھی ہو گیا، وہ پورا گروپ، اور پھر ریٹائرڈ لوگوں کا گروپ، اور ریٹائرڈ جو ہے نا وہ ویٹرنس یا فوجیوں کی تنظیم، یہ وہ، اور تمام صحافی جو ان کو بت تراشنے کے لیے بنایا گیا تھا، وہ سارے لوگ جو تھے نا، ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی. انہوں نے کہا یار یہ تو ہمارا بندہ ہے، ہم نے اس کو تراشا، ہم نے بنایا اس کی شخصیت، یہ کیسے ہم اس کو کچل دیں. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو دوسرا گروپ تھا، حامی گروپ، اس نے ہاتھ رکھ دیا ان صحافیوں پہ، سوشل میڈیا پہ، ان پہ وہ ساتھ نہیں چھوڑنا یار، صرف اوپر سے گڑبڑ ہے، نیچے تو ہم تیرے ساتھ ہیں، ہم فکر نہیں کرو. تو یہی ہوا. آپ دیکھیں نا جب وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا چکر چلا، تو فوری طور پہ پرویز الہی نے بات کی، زرداری صاحب سے مٹھائی لے کے گئے، شہباز سے ملاقات کی، سب طے ہو گیا، یہ ایوری تھنگ واز ڈن. پیچھے سے اشارہ آ گیا والا جو گروپ تھا پیچھے، انہوں نے کہا اوے باجوہ کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ریٹائر ہو جائے گا، تو پھر ہم کے ساتھ ہیں، تم ادھر آ جاؤ. تو وہ ادھر چلے گئے. تو وہ جو گروپ تھا نیچے، وہ بڑا فعال تھا اور ہے، تو اس نے اپنا گیم کیا اور اس کو انٹیکٹ رکھا. ایون تو وہ پاور سے ہٹ گئے، لیکن پیچھے سے ان کو ساری انفارمیشن بھی ملی. خود عمران نے کہا کہ مجھے پوری انٹرنل کیا سوچ رہی ہے فوج، کیا اسٹیبلشمنٹ سوچ رہی ہے، اس کی انفارمیشن مجھے مل جاتی ہے. تو وہ پوری ان کو مل رہی تھی. تو وہ گروپ موجود تھا. اب زیادہ مسئلہ یہ ہوگا جب باجوہ صاحب ہٹے، تو مسئلہ یہ ہوگا کون بنے. تو عمران نے کوشش کی کہ ایسا بندہ بنے جس سے میری ذاتی کوئی بات ایسی نہ ہو. لیکن عاصم منیر صاحب جو تھے، وہ آئی ایس آئی کے سربراہ تھے اس زمانے میں جب عمران نیا نیا بنا تھا، اور ان کو انہوں نے راتوں رات ہٹوایا تھا، کیونکہ کچھ ایسی باتیں جو بشرا بی بی اور عثمان بزدار کر رہے تھے مل کے، وہ انہوں نے عمران کو بتائی تھیں، جس پہ بشرا بی بی ناراض ہو گئی. انہوں نے عمران سے کہا اس کو راتوں رات یہاں سے ہٹا دو. ان کی بھی پروموشن کا سلسلہ تھا. تو انہوں نے، عمران نے بھرپور کوشش یہ کی کہ وہ نہ بننے پائے، کیونکہ یار اسے میرا ذاتی ہو چکا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بندہ آ کے مجھے گڑبڑ کر دے. اس میں بات انہوں نے اس غلط طریقے سے، کیونکہ پیچھے جو لوگ تھے وہ ان کو کہتے ہیں فکر نہیں کرو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، تم یہ کر دو اور وہ کر دو.
یہ کرتے رہے، الوی کو بھی ساتھ ملا لیا، یہ کر لیا، الوی صاحب کے دفتر میں میٹنگیں ہو رہی ہیں، باجوہ صاحب بھی جا رہے ہیں، یہ جا رہے ہیں، یہ سبری نہیں بھیجو، عاصم صاحب کی یہ نہیں کرو، تو انہوں نے معاملات کو اتنا بڑھا دیا، لیکن آخرکار وہ سمری چلی گئی اور بھیجی پڑ گئی، اور سمری جب چلی گئی اور وہ پرو ہو گئے، بن گئے، تو ظاہر ہے کہ عمران کی اور ان کے درمیان ایک خلیج بہت بڑی ہو چکی تھی۔ پھر بھی عمران صاحب باز نہیں آئے، کیونکہ جوڈیشری جو تھی وہ ان کے ساتھ تھی، اور سپریم کورٹ کے جو سابق تھے چیف جسٹس، تو یہ سارا گیم چل رہا تھا، پورا جو ٹولہ تھا اس کے اندر منیب وغیرہ، جسٹس منیب اور یہ بہت سارے لوگ، کچھ ریٹائر ہو کے بھاگ گئے، کچھ یہ ہوا، تو سارا 5-7 کا ہی ٹولہ موجود تھا، تو وہ بڑا ان کی گرپ تھی۔ تو اسی بنیاد پہ پھر ان کو اشارت دی گئی کہ تم یہ پنجاب اسمبلی توڑ دو اور فلاں اسمبلی توڑ دو، اور اس وقت بھی جو الیکشن کرائے گئے تھے پنجاب کے، جس کے اندر صوبائی اسمبلیوں کے، جس کے اندر یہ تھا کہ ان کی پہلے تو یہ کروایا گیا ان سے، جو پرانے جو سربراہ تھے سپریم کورٹ کے، کہ نہیں بھائی نہیں، یہ جو بھی ووٹ دے رہا ہے وہ نااہل ہو جائے گا، ان کو نااہل کر دیا گیا جو پی ٹی آئی کی ٹوٹ کر آئے تھے پنجاب اسمبلی کے اندر، اور اس کے بعد پھر ضمنی انتخابات کرائے گئے، اور ضمنی انتخابات میں دیکھو یہاں سے سبق سمجھنا چاہیے نون لیگ کو، کہ وہ ضمنی انتخابات میں یہ لوگ ہار گئے۔ اس دور میں ایون تو وزیر اعظم بھی یہی تھے، اس کا ان کی نہیں چل رہی تھی نا، فوج کا وہ گروپ جو عمران کو سپورٹ کر رہا تھا وہ حاوی تھا، اور اس سے اپنا جادو چلا دیا، اور جادو چل گیا، چمتکار ہو گیا، ان کے آدمی سارے جیت گئے اور دوبارہ پرویز الہی بن گئے۔ پھر ان کو پرویز الہی بن گئے تو انہوں نے کہا یار یہ تو ہمارا تو بڑا کام چل رہا ہے، ہم نے تو دیکھو الیکشن میں بھی اپنا جھلو پھیر دیا، یہ کام کر دیا، لو جی گلی بک گئی ہے۔ پھر وہ صحافی وغیرہ جو تھے وہ بھی انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم تو عاصم منیر صاحب کے کہنے پہ ادھر ادھر نہیں ہوں گے، بلکہ ہم تو وہ عمران کے ساتھ ہی رہیں گے، کیونکہ پیچھے سے اشارہ تھا۔ تمام صحافی وہ بھی اس کے فیور میں رہے، سوشل میڈیا بھی اسی کے ساتھ انٹیکٹ رہا، جو کہ فوج نے بنا کے دیا تھا، تو اس کو تو وہ شے ملتی رہی عمران صاحب کو، تو عمران صاحب نے کہا بھائی موجہ ہی موجہ۔ اب اس پہ پھر ان کو ایک اشارہ مل گیا کہ چلو یار 9 مئی کرتے ہیں، اس پہ بھی ان کو بہت بڑی شے تھی اس گروپ کی، ان لوگوں نے 9 مئی کا واقعہ بھی کروا دیا۔ بہرحال اس میں سروائیو کر گئے عاصم منیر صاحب، تو انہوں نے پھر اپنی سختی شروع کی، تو فرسٹ ٹائم انہوں نے کوشش کی کہ وہ جو گروپ جو ان کو سپورٹ کر رہا ہے عمران کو پیٹھ پیچھے، لیکن آرمی کا بہت بڑا گروپ ہے، ریٹائرڈ کا گروپ ہے، ان پہ کنٹرول کیا جائے۔ انہوں نے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ مین ٹائم سپریم کورٹ کے اندر بھی تبدیلی آ گئی اور فائز عیسیٰ صاحب بن گئے، اور پھر اس کے بعد اعجاز الحسن اور جناب نقوی صاحب اور یہ بظاہر نقوی وغیرہ کی بھی چھٹی ہوئی، تو وہ جو ٹولہ تھا ان کا تھوڑا سا کمزور ہوا۔ اسی طرح جو ہے وہاں پر بھی اطہر من اللہ ہٹ گئے تو وہ بن گئے عامر صاحب اسلام آباد میں، تو وہاں بھی تھوڑا سا فائدہ ہوا عاصم منیر صاحب کو۔ لیکن جنہوں نے سخت کوشش تو کی کچلنے کی 9 مئی کے بعد، بڑا کافی حد تک کنٹرول کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ گروپ خاموش تو ہو گیا، لیکن وہ کام کر رہا تھا، زندہ تھا، کیونکہ طاقتور بہت تھا، اور اس کی وجہ تھی اس کی فیملیز جو تھی نا، وہ جب گھر میں جا وہ کہتے تھے نہیں نہیں ہمیں تو عمران کا ساتھ دینا ہے اور آپ بھی ان کا ساتھ دیں، یہ کرے وہ کرے، تو وہ سامنے چاہے کچھ بھی بولے، پیٹھ پیچھے وہ تھے، دل سے وہ عمران کے ساتھ ہی ہیں اور رہیں گے۔ اب یہ معاملہ الیکشن تک آیا، اور یہاں بھی وہی چکر ہوا کہ بھئی کوشش کی گئی، سب کی گئی، لیکن وہ والا گروپ اتنا اسٹرانگ تھا کہ اس نے ایسا گیم کھیلا کہ یہ لوگ یہ سمجھتے رہے، جھوٹے سچے جو سروے ہوئے یہ ہوئے، اس پہ انہوں نے اپنا جادوگری دکھا دی، اور نتیجہ کیا ہوا کہ گل مک گئی۔ پھر پتہ لگا کہ 25-30 سیٹیں پہ گیم کرنا پڑے گا، تو 25 سیٹوں میں وہ گیم کرنا پڑا۔ اب اس کو پھر ہم لوگوں نے ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی،
اب اس میں بھی اب وہ گروپ کیونکہ جب انہوں نے اکثریت دلا دی 92 سیٹیں دلا دیں اور باقی الیکشن کو بھی گندہ کر دیا، ادھر سے انٹرنیشنل پریشر بھی جو انہوں نے بڑی بڑی ٹیمیں امریکہ میں بنائی ہوئی ہیں، پی ٹی آئی نے، عمران خان صاحب نے جو ہائر کی ہوئی ہیں ایجنسی جن کو لاکھوں ڈالر دیا جاتا ہے، تو انہوں نے بھی اپنا کوشش کی پریشر ڈلوانے کی، یورپین یونین سے کوشش کی، تو انہوں نے انٹرنیشنل پریشر بھی ڈلوانے کی کوشش کی، الیکشن کو گندہ کرنے کی کوشش کی، اور یہ سب گیم میں وہ کامیاب، سوشل میڈیا ان کے پاس تھا، وہ کامیاب رہے۔ اب جو یہ لڑائی ہے نا، یہ اسی دو گروپ کی لڑائی ہے، ایک گروپ جو کہ عاصم منیر صاحب اور ندیم انجم وغیرہ کے ساتھ کام کر رہا ہے، اور دوسرا وہ، اب وہ گروپ جو ہے وہ اپنی، تو یہ دو کی لڑائی ہے، تو وہ گروپ نے مولانا کو بھی آنکھ ماری کہ جب مولانا بہت ناراض ہو گئے، ان کو صدر نہیں مل رہا تھا، وزیر اعلیٰ بلوچستان نہیں مل رہا تھا، تو وہ بہت ناٹ گھوم رہے تھے، اور ان کو شکوہ بھی تھا کہ یار کے پی کے پورا ہی عمران خان کو دے دیا، ہمیں تو کچھ دیا ہی نہیں، تو ان کو بڑا شکوہ تھا جو لوگ جو عاصم منیر گروپ ہے، اور یہ تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گڑبڑ ہو گئی، وہ غصے میں ادھر آ گئے، ان کو انہوں نے اشارہ کر دیا تم ادھر آ جاؤ استاد، وہ ادھر چلے گئے۔ اب یہ پھر انہوں نے جو ہے جی ڈی اے کو، جیسے پیر پگاڑا جو کہتے ہیں پی میڈکی کو تو کام ہوا، ان کو بھی آنکھ مار دی استاد تم ادھر آ جاؤ، انہوں نے کہا ہے کہنا یار تو آپ تو ہمارے تو آدمی، پیر پگاڑا تو ہمیشہ جی ایچ کیو کے آدمی ہے، تو کہنا آپ ہمارے آدمی، آپ فکر نہیں کرو یار، معاملے کو ہم سب سنبھال لیں گے، تم ادھر آ جاؤ، ابھی تو چمتکار کرنا ہے۔ اب وہ بھی بھاگ گئے۔ اب نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک عجیب صورتحال بن کے رہ گئی کہ اب لوگوں نے کہا اتنے سخت فیصلے لینے، یہاں کیا ہو رہا ہے، والا گروپ تو بالکل کھل کے اب آ رہا ہے، ایک طریقے سے دھڑا دھڑ جو ہے وہ جو ہے لوگوں کو کر رہا ہے، ان کو ایک جگہ جمع کر رہا ہے، پروٹیسٹ کروا رہا ہے، جلسے جلوس کر رہا ہے، میڈیا پہ کنٹرول ہے، اچھے خاصے جو فیئر الیکشن ہوئے ان کو بھی پروپیگنڈا کر رہا ہے، گندا کر رہا ہے، خراب کر رہا ہے، تو یہ تو ایک بڑی کہانی ہو گئی۔ اس سے جو پارٹیاں اس گروپ میں ہیں موجودہ آرمی چیف کے ساتھ، وہ گھبرا گئی، اتنے سخت فیصلے لیں، ہم کیا کریں؟ تو پہلے پیپلز پارٹی نے کہا یار دیکھو ہم تو ساتھ تو دیں گے، لیکن ہم جو ہے نا وہ اس پہ ڈر لگتا ہے کہ یہ جو سخت فیصلے ہوں گے تو عوام ہمارے خلاف ہو جائے۔ چلو خیر کوئی بات نہیں، کر لیں گے، بعد میں شریک ہو جانا منسٹری میں، 2-4 مہینے نہیں ہونا، وہ بات ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں جب اور پریشر بڑھا تو وہ بھی گھبرا گئے نون سی، انہوں نے کہا یار ایسی کی تیسی ہم یہ حکومت بھی لیں، گالیاں بھی کھائیں، یہ بنائیں، شہباز کو بنائیں، ہمیں کیا مل رہا ہے؟ اور گالیاں، ہم تو پنجاب ٹھیک ہے اپنے موجہ کریں گے، زرداری صاحب جیسے سر میں لے کے موجہ کرتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ جائے عمران اکثریت پہ وہ بنائے، عمران کو بنانا نہیں چاہتے وہ لوگ، اور عمران بن بھی نہیں سکتا، وہ جیلوں میں ہے، یہ ہے وہ ہے، تو انہوں نے بھی اعلان کر دیا کہ ہم نہیں بننا چاہتے صاحب، اب ہونٹ کے گلے میں گھنٹی کون بانے؟ تو یہ بیسیکلی چاہے لوگ کہتے ہیں نا کہ مولانا فضل الرحمان کو کیا ہوا بھائی اشارہ ہے، اس کو کیا ہوا پیر پگاڑا کے بیٹے کو اور ان کو اور جی ڈی اے کو اشارہ ہے، یہ سب اشارے پہ ناچنے والے لوگ ہیں، یہاں پر جتنے بھی جو پروٹیسٹ ہوتے ہیں یہ سب اشارے کا کھیل ہوتا ہے۔ جس وقت پی این اے کی تحریک چل رہی تھی 1977 میں، بار بار ذکر کرتا ہوں 1977 کا، تو اس پہ بھی یہی ہوا تھا کہ اشارہ تھا پیچھے سے۔ تو بھائی اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ صورتحال کافی گمبھیر ہے، ابھی دو گروپوں کا وہ ہے، اگر جو گروپ بھی حاوی آ جائے گا پھر معاملہ اس طرف چلے گا، تو دیکھیے کیا ہونے والا ہے۔ اگر یہ گروپ چلنا چاہتا ہے جو اس وقت موجودہ لوگ جو ہیں، تو وہ تو چاہیں گے کہ شہباز شریف بنے گا، زرداری صاحب کو بھی بٹھایا جائے گا، ایم کیو ایم کو بٹھایا جائے گا، اور حکومت کو چلایا جائے گا، اور کوشش کی جائے گی وہ چلے، لیکن وہ اتنی آسانی سے چلے گی نہیں، کہ والا گروپ بھی اسٹرانگ ہو رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ وہ کریں گے، ان کے پاس سیٹیں بھی بہت ہیں، تو اس کے اندر پھر آپ یہی کر سکتے ہیں کہ فارورڈ بلاک بنایا جائے، کیونکہ آئین میں یہ گنجائش تو ہے کہ 50% سے زیادہ لوگ کسی بھی پارٹی کے فارورڈ بلاک بنا سکتے ہیں، لیکن وہ کیوں بنائیں گے جب پیچھے سے دوسرا گروپ کہہ رہا فکر نہیں کرو جی، یا تو 6 مہینے بعد تمہیں لے آئیں گے۔ تو مسئلہ تو یہ کہ جب تک آپ اس گروپ کو نہیں کچلیں گے جو ان لوگوں کو شے دے رہا ہے، جو سب کچھ کر رہا ہے، تو کچھ نہیں ہونے والا۔
تو آنے والے جو دن ہیں بڑے دلچسپ ہیں، بڑے وہ ہیں، لیکن ملک کے لیے بہت خطرناک ہے۔ اللہ کرے ہم سب کو شعور ہو اور ہم لوگ یہ کریں کہ کوئی صحیح فیصلہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو میں اب اپنے ولاگ کو یہیں ختم کرتا ہوں، اور آپ سے گزارش کرتا ہوں اور ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز اس کو سبسکرائب کیجئے، مجھے دعا میں یاد رکھیے، انشاءاللہ پھر بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔